ہے کس چیز کی شرط ہے؟ یہ نصف کی، اور یہ درست ہے۔ باب الشروط فی المہر، مہر میں شرط لگانا کون سی شرط ہوتی ہے؟ معجل یا جی ہاں، یہ سب کو پتہ ہے، عورتوں کو اپنے حقوق بہت آگے ہیں۔ عند عقدۃ النکاح، عقدۃ النکاح یعنی نکاح کے ہوتے وقت، یعنی نکاح کی گرہ باندھتے وقت مہر کے معاملے میں کوئی شرط لگائی جائے۔ وقال عمر، اور حضرت عمر نے کہا، ان مقاطع الحقوق عند الشروط، ان مقاطع الحقوق، حقوق کا ادا ہونا عند الشروط شرائط کے وقت ہوتا ہے، یعنی شرائط پوری کرتے وقت حقوق کی قطعیت ہوتی ہے، حقوق ادا ہوتے ہیں، یعنی جب شرطیں پوری ہوں گی تو حق ادا ہوں گے۔ اگر کوئی شرط رکھ لے اور پورا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وَلَكَ مَا شَرَطْتَ، اور تمہارے ہی لیے ہے جو تم نے شرط لگائی، یعنی اور تو جو شرط کرے اس کے پورا کرنے کا تجھ کو حق ہے، یہ ایک قول ہے۔ وقال المسور، اور مسور نے کہا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ذکر سحرا لہو، آپ نے اپنے ایک داماد کا ذکر کیا، فاثنى علیہ، اس کی تعریف کی، فی مصاہرتہ، اس کی داماد ہونے کے رشتے میں کہ کس طرح وہ عمدہ انسان تھا، فاحسن، اور اس نے اچھا رشتہ نبھایا، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدثنی، اس نے مجھ سے بات کی، فصدقنی، پھر سچ کہا یعنی بات پوری کی، ووعدنی، مجھ سے وعدہ کیا، فوفى لی، پھر میرے ساتھ وعدہ وفا کیا۔ یعنی یہ حدیث یہاں پر لانے کا مقصد کیا تھا کہ اس سے یہ پتہ چلے کہ نکاح کے موقع پر یا شادی کے وقت اگر دونوں طرف شوہر اور بیوی کے درمیان یا ان کے خاندان والوں کے درمیان کوئی شرائط طے ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی پورا کرنا لازم ہوتا ہے اور وہ پوری کی جانی چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، رشتہ لینے کے وقت تو بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم یہ بھی دیں گے، ہم یہ بھی کریں گے، ہم وہ بھی اس کے نام کر دیں گے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، لڑکی گھر میں آ جاتی ہے تو پھر اپنی مرضی کرتے ہیں، اور اس میں وہی کہتے ہیں کہ چونکہ ہم تو مرد ہیں اس لیے ہمیں کون پوچھنے والا ہے اور ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، سسرال والوں کی تو بیٹی ہے اور بیٹی والوں کا سر تو ہمیشہ نیچا ہی ہوتا ہے، اور وہ تو کوئی بھی مطالبہ نہیں کر سکتے، انہیں تو ڈر ہوتا ہے اگر وہ کہیں گے مطالبہ پورا کرنے کو تو یہ طلاق ہی دے ڈالے۔ عموماً تو ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے نا۔ اس میں اگلی حدیث تو بہت ہی کلیئر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا اللیث قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احق الشروط ان توفوا به، سب سے زیادہ حقدار شرطیں کہ تم جن کو پورا کرو، یعنی وہ شرائط جنہیں سب سے زیادہ پورا کرنا چاہیے وہ کون سی ہیں؟ مستحللتم بہ الفروج، جن پر تم نے عورتوں کی شرمگاہیں حلال کی، یعنی نکاح کے موقع پر جو شرط تم مانو وہ تمہیں بعد کی زندگی میں ماننی پڑے گی، مثلا نان نفقے کی کہ لڑکی کو اتنا دیا جائے گا، مثلا یہ کہ اس کو اکیلا گھر لے کر دیا جائے گا، مثلا یہ کہ اس کو تعلیم جاری رکھنے کی اجازت دی جائے گی۔ ہمارے ہاں آج کل کے نئے دور کے مسائل میں سے ایک مسئلہ کیا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی پڑھ رہی ہے، بعض اوقات کوئی پروفیشنل ٹریننگ لے رہی ہے، اور والدین جو ہیں وہ رشتہ دینے سے کتراتے ہیں کہ اگر اب منگنی کر دی یا نکاح کر دیا تو بچی پڑھ نہیں سکے گی، اور وہ اس کے لیے، اس کے فیوچر کے لیے بھی، اس کے تعلیم کے لیے، اور جو انہوں نے ساری زندگی بچی پر محنت کی اس کے لیے نقصان دہ ہے اس وقت اس کی شادی طے کرنا۔ لیکن سسرال کی طرف سے اتنا دباؤ ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے عموماً کیا کہتے ہیں، ہاں یہ پڑھے گی بھی، آپ یہ کہتے ہیں یہ بھی کرے گی، یہ بھی کرے گی، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو سب عہد سے پھر جاتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے اور کہتے نہیں یہ تو مجبوری تھی اور کوئی حرج نہیں اگر ایسا ہو گیا۔ لیکن ایسا کرنا وعدے کی خلاف ورزی ہے، ناپسندیدہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہ سب سے زیادہ جو شرطیں پوری کرنے کے لائق ہیں، یعنی جن کو پورا کیا ہی جانا چاہیے، وہ شرطیں ہیں جن پر تم نے نکاح کیا، جس پر تم بیوی کو اپنے گھر لے آئے، اس کو بعد میں تم بھلا نہ دو۔ اب آپ دیکھیں، اس صرف ایک حدیث اس کو سامنے رکھ لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کے سارے حقوق کا تحفظ ہو جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے پہلی دفعہ یہ حدیث پڑھی اور سنی ہو۔
کیونکہ عموماً ہمارے ہاں ٹرینڈ کیا پایا جاتا ہے کہ ابھی تو کر لو شرطیں، جو کہتے ہیں مان لو، بعد میں دیکھی جائے گی. یعنی ایک طرح سے ابتدائی دھوکے پر ہوتی. تو وہ گھرانہ کیسے خوشحال ہو سکتا ہے کہ جس میں شوہر مرد ہوتے ہوئے عہد کرے اور عہد سے پھر جائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کی بطور خاص تعریف کرتے ہیں کہ اس نے جو کچھ مجھ سے کہا پورا کر دیا، جو وعدہ کیا نبھایا. اور وہ وعدہ کیا تھا؟ حضرت زینب کو مدینہ بھیجنے کا، کہ بیٹی میرے پاس بھیج دو، اور انہوں نے بھجوا دی. اب اگر آج کل کوئی شرط رکھتا ہے کہ اس بچی کو ملنے کے لیے دیا جائے گا، مثلا کسی دوسرے ملک میں شادی ہو رہی اور والدین یہ شرط رکھتے کہ ہر سال یا 2 سال کے بعد آپ اس کو ملوانے کے لیے لائیں گے، اور اس وقت وہ کہہ دیں ہاں اور بعد میں کہیں بس اس وقت کی بات اس وقت کی، اب نہیں ہم کر سکتے، تو یہ ایک بدعہدی ہوگی. ایسے عہد کرنے ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر کر لیے ہوں تو ان کو پورا کیا جانا چاہیے. کیونکہ ظاہر ہے کہ لڑکی کی پوزیشن بہت کریٹیکل ہوتی، وہ اگر یاد بھی دلاتی ہے شوہر کو جی دیکھیں آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، تو وہیں اس کی شامت آ جاتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.